نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے پہلوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان مومن کو پتہ ہو جائے کہ روزے میں کیا ہے تو یہ آرزو کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا سال ہی اسے روزہ دے۔ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس میں دنیا میں مسلمان مومن کا آنا اور جانا ہے، جو کہ عارضی زندگی ہے۔ جس طرح مومن کا روزہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب یہ روزہ رکھتا اور پھر روزہ کھولتا ہے۔ اب روزہ اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب کوئی دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے واپس لوٹتا ہے، یہ اس کا جینا اور مرنا اس بات کا پتہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، کیونکہ ابدی زندگی میں نہ جینا ہے نہ مرنا ہے۔ جب کوئی جیتا ہے تو اسے عارضی زندگی دی جاتی ہے، اور جب کوئی مرتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے عارضی زندگی دی گئی ہے اب اس کی عارضی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جسے اللہ نے زندگی دی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ وہ عارضی زندگی کے شروع ہونے اور ختم ہونے کی بات ہے کہ اسے اللہ نے زندگی دی ہے اور اب اللہ نے اسے موت دے دی ہے۔ لیکن جب وہ ابدی زندہ ہوتا ہے، وہ مومن ہے، فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ اگر کوئی جانے کہ یہ مومن ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ محبتوں میں جیتا ہے، ہمیشہ علموں میں جیتا ہے، ہمیشہ رحمتوں کے حصول میں جیتا ہے، یہ جینے والے کو اللہ نے روزہ دیا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو رکھتا ہے نا، اس سے اللہ نے روزہ دیا۔ آئیے اس روزے کو لیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان والوں کو بتایا ہے کہ اگر انہیں پتہ ہو جائے کہ روزے میں کیا ہے تو وہ یہ اللہ کے حضور چاہیں کہ پورا سال ہی اللہ انہیں روزہ دے۔ یہ روزہ ہے۔ آئیے اس روزے کو جانیں۔ جب ہم اس روزے کو جانیں گے تو اللہ سے مانگیں گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگنے والا مانگتا ہے نا، اللہ پروردگار اسے ہی دیتا ہے۔ روزہ عارضی زندگی کو دیکھنے کے بعد ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ روزہ عارضی زندگی کو دیکھنے کے بعد ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ عارضی زندگی میں جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو مانگتا ہے، یہ ابدی زندگی کی عطا ہے جو کس میں دی جاتی ہے؟ رحمت، مغفرت اور عافیت میں دے دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی عارضی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو آتا ہے، اور جب عارضی زندگی اس کی پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی عارضی زندگی روزے میں دیکھتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ کھولتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں روزے میں۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے
تو یہ عارضی زندگی میں آنا ہے۔ اور جب روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا اور پھر شام کو روزہ کھولتا ہے تو یہ روزے کا پورا کرنا عارضی زندگی میں جو آنے والا واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عارضی زندگی جس طرح پوری کرتا ہے، یہ عارضی زندگی دیکھنے والا روزے میں ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ عارضی زندگی میں کیا ہے یہ دیکھنا ہے، اور پھر ابدی زندگی میں جو اللہ پروردگار بندے کو دیتا ہے اسے پانا ہے، اسے لینا ہے۔ جو عارضی زندگی میں اللہ پروردگار روزے میں دیتا ہے، جب کوئی اسے دیکھ لیتا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ ہو جائے کہ روزے میں کیا ہے تو تم یہ چاہو کہ پورا سال ہی روزہ ہو۔ روزے میں عارضی زندگی دیکھنے والا جب عارضی زندگی دیکھ لیتا ہے اور جب روزہ کھولتا ہے تو ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ابدی زندگی میں کیا ہے؟ موت نہیں ہے۔ لما یحییکم، ابدی زندگی میں یہ دنیا کا رزق نہیں ہے، یہ دنیا کا کھانا پینا مباشرت نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی چاہت پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بندے کی چاہت ہوتی ہے اور پوری کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جو اللہ کی چاہت پوری کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور مومن چاہت اللہ کی پوری کرتا ہے، اور رضا کس کی ہوتی ہے؟ مومن کی ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ یہ اگر ہوتا ہے تو ابدی زندگی جسے اللہ دیتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ عارضی زندگی رکھتا ہو اور یہ کہے کہ میں ابدی زندگی والا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ اس بات کو جانیں کہ عارضی زندگی میں جو آتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، اور عارضی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ خواہش میں عبادت کرتا ہے۔ جب تک وہ خواہش کی پیروی نہ کرے اس کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ جب یہ جنت میں تھا تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا ھذہ شجرہ، کہ اب اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ خواہش سے منع کر دیا تھا۔ جنت میں رہنا، جنت میں کھانا، جنت میں پینا، یہ ابدی زندگی ہے۔ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو وہ ابدی زندگی میں ہوتا ہے۔ کیا کرنا؟ لا تقربوا ھذہ شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور جب دنیا میں آپ آ گئے تو کیا فرمایا؟ کھانا بھی پینا بھی، کیا؟ اپنی خواہش کے اندر۔ وہاں ایک خواہش سے منع کیا کہ درخت کے قریب نہ جانا، یہاں حلال سارے کھانے بھی کھانا، یہاں حلال سارے پینے بھی پینا، اور یہاں حلال شادیاں بھی کرنا، یہ عبادت بنا دیا گیا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں کھانا بھی ہے، روزہ رکھنا ہے، پینا بھی ہے، روزہ رکھنا ہے، مباشرت بھی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور جب روزہ رکھ لیا ہے اب کوئی خواہش نہیں کرنی، نہ کھانے کی خواہش کرنی ہے، نہ پینے کی خواہش کرنی ہے، نہ مباشرت کی خواہش کرنی ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی روزہ رکھنا ہے تب یہ سارا کچھ کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے، شہری عبادت ہے، اور جب روزہ کھولنا ہے اور تب بھی یہ سارا کچھ کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت تو عارضی زندگی کو دی گئی ہے، اور جدھر جنت میں کوئی داخل ہو جاتا ہے وہاں عبادت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کا مشاہدہ ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے اور یہ اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ اب جب کوئی روزے میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خواہش نہیں کرتا۔ یہ کیا جی؟ یہ ابدی زندگی ہے جس میں نہ خواہش میں کھانا ہے، نہ خواہش میں پینا ہے، نہ یہ عارضی زندگی ہے۔ ابدی زندگی جو اسے
ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح جنت میں جب یہ جائے گا تو چاہت اس کی ہوگی اور پوری اللہ کرے گا، اور یہاں چاہت اللہ کی ہے اور پوری کون کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے۔ یہ ابدی زندگی ہے۔ رمضان اگر نہ آتا، روزہ اگر ہمیں نہ ملتا، کوئی اس لائق نہیں تھا کہ یہ کہتا کہ اللہ پورا سال ہی روزہ ہو۔ یہ اللہ کا ساتھ ہے۔ اب اسے رحمت بھی ملتی ہے، اب اسے مغفرت بھی ملتی ہے، اور اب اسے عافیت بھی ملتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں اگر ہیں تو خواہش کی نفی کے اندر ہیں، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو خواہش کی نفی نہیں بلکہ پیروی کرنی پڑتی ہے۔ جب روزہ کھولتا ہے تو خواہش کی نفی نہیں بلکہ پیروی کرنی پڑتی ہے کہ عارضی زندگی میں عبادت ہوتی ہے، ابدی زندگی میں محبوب سے ملاقات کرتا ہے، کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اب شادی جب ہوئی ہے تو ولیمے ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اب گھر بنا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جب شادی کے بعد محبوب سے ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہیں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں دھیان دیتا۔ یہ ہے وہ بات۔ جب کسی کو اس بات کا پتہ ہو جاتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو خواہش کی پیروی میں روزہ رکھتا ہے، اور جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خواہش کی پیروی میں روزہ کھولتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہوتی ہے کہ وہ خواہش کی پیروی حلال ہوتی ہے، لیکن حلال کیسی ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اگر یہ نہ کرے، کوئی کھائے پیے بغیر جان کر مر جائے تو دیکھ لیجیے حرام موت ہے۔ یہ عبادت ہے کہ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی میں عبادت کی جاتی ہے، ابدی زندگی میں روزہ اسے دیا جاتا ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی چاہت ہوتی ہے، کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ خواہش کی نفی کی جاتی ہے۔ آج یہ مومن اپنے اللہ کی چاہت کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، اور کل کو جب یہ جنت میں اللہ کی چاہت سے داخل ہوگا تو پھر چاہت یہ کرے گا اور اس کی چاہت پوری اللہ کرے گا، راضی اللہ ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ کسی کو پتہ ہو جائے آئے ہائے روزہ کبھی نہ چھوڑے۔ روزے میں تو یہ سارا کام بنتا ہے، ورنہ یہ آنا جانا اڑوسیاں پڑوسیاں بندر کی ہیں۔ کبھی چڑھ جاتا ہے درخت پہ، کبھی اتر جاتا ہے، کہتا ہے میری آنیاں جانیاں دیکھو۔ کیا ان آنیوں جانیوں میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نصیب والا تو وہ ہے جس نے ایک مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اپنے نبی رسول علیہ السلام کو راضی کیا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے، اور ان سے ہی تو یہ رحمت مغفرت ملتی ہے، ان سے ہی یہ خیر و برکت ملتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عبادت سے یہ سارا کچھ پاتا ہوں، وہ عبادت جس کے لیے کرتے ہو نا وہ دیکھتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، یہ اس کی رضا سے سارا کچھ ملتا ہے، یہ نبی رسول کی رضا سے سارا کچھ ملتا ہے، اور یہ ماں باپ کی رضا سے سارا کچھ ملتا ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تیری یہ اونیاں جانیاں تیریاں عبادتوں سے، تو اللہ کہتا ہے کوئی تیری نماز نہیں قبول، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں، منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے پہلا جس کے منہ پر مار دیا گیا شیطان، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام شیطان کے حواری جو شیطان کے ساتھی ہوئے اور اللہ نبی رسول کے ساتھ کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور یہاں تو خواہش کی پیروی بھی ہے اور یہاں خواہش کی نفی بھی ہے۔ خواہش کی پیروی جو ہے یہ ہماری عبادت ہے، اور خواہش کی نفی جو ہے یہ اللہ کی چاہت آج پوری کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی چاہت میں سارا کچھ یہ کرتا ہے اس کی تو نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، عارضی زندگی بھی ہے، جسے اللہ فرماتا ہے ہاں میں جب بلاؤں اور میرا بندہ جب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں عارضی زندگی سے کیا عطا فرماتے ہیں؟ عارضی زندگی سے۔ یہ عارضی زندگی بندہ پیش کرتا ہے آ کے، کیونکہ زندہ ہوتا ہے نا، مردہ کو تھوڑی بلایا جاتا ہے۔ جب اللہ نبی رسول بلائیں تو عارضی زندگی آ کر پیش کرتا ہے۔ تو لما یحییکم، اس لیے آیا کرو ان کے پاس کہ وہ تمہیں ابدی زندگی عطا کرتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔